السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوسرے ویڈیو جو حضرت ابوبکر سے متعلق تھا، اس کے بعد اب یہ ویڈیو کلپ جو ہے یہ حضرت عمر اور حضرت عثمان کے طریقۂ انتخاب پر ہے، ان کی مذہبی حیثیت، ان کے تقویٰ، ان کی بزرگی یہاں ڈسکس نہیں کی گئی ہے، صرف تاریخی طور پر کیا ہوا اس کا بیان ہے، اور اس بیان کا تعلق ہرگز عقیدے سے نہیں ہے کہ دوسرے خلیفہ اور تیسرے خلیفہ کس طرح برسر اقتدار آئے۔ پہلے خلیفہ برسر اقتدار آنے کے لیے واضح دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل یہ کہ کہیں کوئی انصار سے خلیفہ نہ ہو جاتا تو مکے کے مہاجرین جو تھے وہ تو یوں ہی رہ جاتے، اور جس طرح ان کی بیعت ہوئی وہ پچھلے ویڈیو کلپ میں بیان کر چکا ہوں۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ وصیت، تو کہا یہ جاتا ہے کہ رسول اللہ نے کوئی وصیت نہیں کی تھی حضرت علی کے لیے، تو سنت رسول یہ قرار پانا چاہیے کہ کوئی آنے والے امیر کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ اس کے بالکل برعکس حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر چلتے وقت میرے حق میں وصیت کر گئے تھے کہ ان کے بعد میں خلیفہ ہوں گا، اور یہ عجیب طرح کی وصیت ہے جس کے وہ واحد نیریٹر بھی ہیں، گواہ بھی ہیں، کہنے والے بھی ہیں، اور بینیفٹر بھی وہی ہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بارے میں کہا گیا کہ میں خلیفہ ہوں گا، تو ان کے پاس دلیلاً کوئی گواہ ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مجھ سے کہا تھا اور کوئی گواہ نہیں تھا۔ تو یہ وصیت کی یہ طریقہ عجیب ہے۔ اچھا، تیسری صورت یہ ہو سکتی کہ وہ کم از کم ان رائٹنگ ہوتا، اور اس پر حضرت ابوبکر دستخط کر دیتے کہ میں نے ان کو نامزد کیا ہے۔ پہلی صورت یہ تھی کہ ابو بکر سقیفہ بنو سعدہ میں اجماع ہوا تھا، 16 آدمی تھے، 16 میں 11 انصار تھے، 11 کے 11 نے ووٹ نہیں دیا، مہاجرین میں سے بھی ایک مہاجر نے ووٹ نہیں دیا، گویا 16 میں 4 نے ووٹ دیا تھا، تو کم سے کم یہی طریقہ ہوتا۔ اب اس میں وصیت کی گئی، تو یہ طریقہ پہلے طریقہ انتخاب سے بالکل مختلف تھا۔ وصیت کی ایک اور اچھی صورت یہ ہو سکتی تھی کہ وصیت کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، مسجد نبوی میں 2.25 سال خلیفہ رہے، ممبر پہ آتے اور کہتے میرے اب جانے کا وقت قریب ہے، پتہ نہیں کس وقت اللہ کا حکم آ جائے، میں اپنے بعد عمر کو خلیفہ نامزد کرتا ہوں۔ سب سے اچھی دلیل یہ تھی، مگر یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا، بلکہ حضرت عمر خود ممبر پہ آ کے بیٹھے اور کہنے لگے حضرت ابوبکر یہ وصیت میرے بارے میں کر گئے، اور اس کے واحد گواہ جو تھے وہ عبد الرحمن ابن عوف تھے۔ یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کون ہیں؟ ان کے صحابی ہوں گے اپنی جگہ، ان کے سگے بہنوئی تھے۔ اس اعلان سے پہلے حضرت ابوبکر یہ انتظام کر گئے تھے، یہ اہتمام کر گئے تھے کہ تمام عامل، تمام گورنر نہ تو بنو ہاشم سے تھے، نہ کوئی ایک فرد انصار میں سے تھا۔ نتیجہ ہوا کہ جس وقت حضرت عمر نے یہ اعلان کیا کہ میں خلیفہ ہوں ایز پر وصیت کے مطابق، تو کوئی مخالفت کرنے والا فرد موجود نہیں تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت اسلامی ریاست کی یا مملکت کی یا حکومت کی حدود یمن کے آخری کونے سے لے کر پورا جزیرہ نماء عرب، مسقط، عمان، دبئی، شارجہ، کویت، بحرین، قطر سب شامل تھی مسلمانوں کی حکومت میں۔ یہ کیسی بات ہے کہ مدینے میں ایک شخص کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ وصیت کے مطابق میں حاکم ہوں، اور اس کا جو گواہ بن رہا ہے وہ اسی کا رشتہ دار ہے، سگا بہنوئی ہے۔ جن حضرات نے سب سے پہلے حضرت عمر کی بیعت کی وہ کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ کون ہے؟ سگے بہنوئی ہیں۔ اس کے بعد حضرت سعد ابن ابی وقاص، یہ کون ہے؟ یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے فرسٹ کزن ہیں۔ اس کے بعد کون ہے؟ حضرت زبیر،
یہ حضرت ابو بکر کے داماد ہیں، یعنی حضرت اسماء کے شوہر۔ اس کے بعد کس نے بیعت کی؟ حضرت طلحہ نے۔ یہ حضرت ابو بکر کے داماد ہیں، ام کلثوم کے گویا شوہر۔ اس کے بعد عام مسلمانوں سے جو مدینے میں موجود تھے یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ حضرت عمر کی بیعت کریں، اور کچھ لوگوں نے بیعت کی اور کچھ لوگوں نے بیعت نہیں کی۔ جنہوں نے بیعت نہیں کی انہوں نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ وہ اس پوزیشن میں تھے نہیں کہ وہ بول سکتے، اور یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ طرفدار ہیں یا خاموش ہیں یا حمایت یافتہ ہیں۔ بہرحال اکثریت ان کی خاموش رہی۔ اس طرح وہ خلیفہ بن گئے۔ اپنے دوران خلافت انہی نے حضرت ابوبکر کا یہ اہتمام جاری رکھا کہ تمام گورنر، عامل اور ولی جو کسی بھی ایک صوبے کے حاکم ہوں، جن کو ولایت دی، نہ تو کوئی بنو ہاشم میں سے تھا اور نہ کوئی ایک بھی انصار نہیں تھا، یا گویا خالصتاً قریش، اور قریش میں بھی مہاجرین قریش جو تھے وہ عامل بھی تھے، وہی گورنر بھی تھے۔ اس طرح یہ حضرت عمر نے اپنی خلافت کے 10 سال پورے کیے۔ اسی طرح حضرت عمر کے تقریباً 10 سال گزر گئے، اور اس درمیان میں کافی فتوحات ہوئیں، اور وہاں یہی طریقہ تھا کہ فلاں حاکم وقت ہے اور اسے مان لیا جائے۔ 10ویں سال جب ہو گئے تو ایک دن فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر باہر سائن مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص، اس کا نام تھا ابو لولو فیروز، اس نے پیٹ میں چاقو گھونپ دیا، اور وہ زخم اتنا شدید تھا کہ حضرت عمر کو یقین ہو گیا کہ وہ بچ نہیں پائیں گے۔ چنانچہ انہی نے 6 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنائی کہ ان کی اتفاق رائے سے میرے بعد خلیفہ چنا جائے گا۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن جو اس کے رول طے کیے وہ سننے کے لائق ہیں۔ پہلی شرط تو ایکسیپٹیبل تھی کہ قرآن و سنت پر عمل کرے گی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ سیرت شیخین پر بھی عمل کرے گا، یعنی جو کچھ ابو بکر نے کیا ہے اور عمر نے کیا ہے وہ سنت کے طور پر فالو کرے گا، جبکہ حاکم وقت جو بیٹھا ہے وہ خود مختار ہونا چاہیے کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے۔ بہرحال انہی نے 6 آدمیوں کو نامزد کیا، جس میں عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، طلحہ، زبیر، حضرت عثمان اور خود حضرت علی تھے۔ یہ ان میں سے جو پہلے 5 آدمی ہیں یہ سب کے سب رشتہ دار تھے کسی نہ کسی ذریعے سے۔ حضرت علی واحد غیر تھے اور واحد بنو ہاشم میں تھے، چلیں یہ بھی قابل قبول ہے۔ اب جو شرائط رکھی گئیں کہ 6 آدمی تھے، تو اگر 3 ہوں گے تب تو ٹائی پڑ سکتی تھی کہ کس کی بات مانی جائے۔ اتفاق سے حضرت طلحہ باہر گئے ہوئے تھے اسی دوران مدینے سے، چنانچہ حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ اب 5 آدمی ہیں، تو جدھر 3 آدمی ہوں وہ فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ کہا جدھر عبد الرحمن ہوں گے وہ فیصلہ تسلیم کیا جائے گا، اور جو باقی لوگ ان کی مخالفت کریں گے ان کو قتل کر دیا جائے۔ ظاہر مخالفت کون کرے گا؟ رشتہ دار تو کوئی نہیں کرے گا، تو مخالفین جو تھے وہ صرف حضرت علی تھے، اور جن کو اس کام کے لیے نامزد کیا گیا کہ مخالفین کو قتل کیا جائے وہ خود عبد الرحمن ابن عوف کو اختیار دیا تھا، اور حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو اختیار دیا تھا کہ جو مخالفت کرے اس مجلس شورا کی اسے قتل کر دیا جائے۔ اگرچہ حضرت علی نے نہ کی اور کہا میں سنت شیخین نہیں مانوں گا، صرف سنت رسول اور قرآن حکیم کو مانوں گا۔ بہرحال وہ خلیفہ نہیں ہوئے، اور عبد الرحمن ابن عوف نے اپنا کاسٹنگ ووٹ حضرت عثمان کے حق میں ڈالا۔ اس طرح حضرت عثمان برصدر اقتدار آ گئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔